کر کے چیزوں کو سسٹین اور مینٹین کرتا ہے۔ اب محکمہ خوراک پنجاب کی جو پکچر آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ پچھلے سال ہمارے پاس ٹوٹل 48 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر تھے، جس میں اس سے پچھلے سال کی بھی جو سیونگ ہوئی تھی وہ بھی شامل تھی، اور اس سال کی بھی جو ہم نے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کی ہوئی تھی 48 لاکھ ٹن، اور اس 48 لاکھ ٹن کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات کو چلایا گیا۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پنجاب صرف پنجاب کو ہی اکاموڈیٹ نہیں کرتا، پنجاب کے پی کے کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے گندم کے حوالے سے، گندم کی فراہمی کے حوالے سے، آٹے کی فراہمی کے حوالے سے، اور پنجاب اسلام آباد کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ تقریباً پنجاب کی ہی فراہمی کے جناب ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ پنجاب اس وقت تقریباً 90% جناب پاکستان کو 85% پنجاب پاکستان کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب ہم نے اس 48 لاکھ ٹن گندم کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ فلور ملوں کو ریلیز کرنے کے بعد ایک اچھا سسٹم چلایا پنجاب کے اندر، لیکن پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ دسمبر جنوری کے اندر ایک مصنوعی بحران آیا۔ وہ بحران کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم 48 لاکھ ٹن گندم کے ساتھ موجود تھے پنجاب، اور سندھ کی پریکورمنٹ زیرو تھی، زیرو۔ یہ آن ریکٹ میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ کی پریکورمنٹ پچھلے سال کی زیرو تھی، اور میں آگے جا کے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت بھی یہ کہہ دوں یہ تمام کی تمام انٹینشلی تھی، پرپزلی تھی، جان بوجھ کے تھی، تاکہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نئی آئی تھی، پہلا سال تھا، اس کے لیے مسائل کریٹ کیے جائیں۔ پھر سندھ کے اندر پاسکو نے، کہ پاسکو جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ کم از کم اس قسم کی کبھی کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں کوئی شارٹیج کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کے کچھ قومی اداروں کو فراہمی کے حوالے سے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی فراہمی کے حوالے سے، وہ گندم کو فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہے، صوبوں کو بھی وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ اس نے سندھ کا کوٹا 5 لاکھ ٹن رکھا ہوا تھا پچھلے سال، لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت نے پچھلے سال جنوری تک کہ جب ایک بحران قائم ہوا، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی وفاق کی طرف سے، ایک پینک کریٹ ہوا میڈیا کے اندر، پبلک کے اندر، تو پھر انہوں نے بھاگم بھاگ جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن گندم جناب خریدی سندھ حکومت نے، اس سے لی، پاسکو سے لی، اور اس کا اظہار یہ بات بھی آن ریکڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پہ، سندھ اسمبلی کے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جہاں پر پریکیورمنٹ زیرو کی وہاں پر ہمیں 5 لاکھ ٹن گندم کا کوٹا دیا گیا تھا، جو آج تک ابھی تک ہم نہیں لے سکے تھے، لیکن اب ہم فوراً لے لیں گے۔ اس کی وجہ سے ہماری ایک بہترین کوٹا ہونے کے باوجود پنجاب کا 48 لاکھ ٹن گندم، ایک مصنوعی بحران پیدا ہوا اور ایک پوری پینک کریٹ ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو جنوری میں اور دسمبر میں اور فیبرری میں۔ اس کے بعد اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے، اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر خوراک علیم خان صاحب کی قیادت میں 10 سال کا ریکارڈ توڑا پنجاب حکومت نے، جو ٹارگٹ طے کیا تھا اس کا 91% اچیو کیا، 91%۔ وہ تقریباً 41 لاکھ ٹن گندم بنتی ہے، 41 لاکھ ٹن گندم، اور ہمارے پاس پچھلے سال کے تقریباً 2.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود تھی۔ ہمارے پاس پورے کا پورا سرکار کے پاس، محکمہ خوراک کے پاس تقریباً 43.5 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ہے۔ اب دوسری طرف پکچر میں آپ کے سامنے رکھ دوں سندھ کی۔ سندھ نے اس سال، پچھلی دفعہ بہت ان کی بیشنگ ہوئی، ہماری طرف سے بھی، میڈیا میں بھی، آزاد حلقوں کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی۔ اس دفعہ انہوں نے 14 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا، اس میں سے صرف 12.5 لاکھ ٹن جناب یہ اچیو کیا انہوں نے، اور کے پی کے کی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے نے اس دفعہ 37,000 ٹن گندم جناب وہ پریکیور کی، ان کے محکمہ خوراک نے اور ان کی سرکار نے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ ایک تو گندم کی قیمت 1400 روپے من کے حساب سے بہترین گندم کی قیمت دی کسانوں کو،
اس کے بعد ہم نے 2 مہینے پہلے جو ایک عام روٹین ہوتی ہے کہ سپتمبر سے جو ہے وہ محکمہ خوراک جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کرتا ہے فلور ملز کو، ہم نے 2 مہینے پہلے 7 جولائی سے کابینہ نے اپروول دی، ہم نے 1475 کے حساب سے جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کی اور آٹے کی تھیلے کی قیمت 860 روپے طے کی، اور اس میں ہم اربوں روپے سبسڈی جو ہے وہ سرکار دے رہی ہے، اربوں روپے، اور ہم نے یہ ریلیز کرنا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 30.5 لاکھ ٹن گندم کا اس وقت ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ اور بڑی میں آپ کو دلچسپ آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں۔ پاکستانی قوم کو، میڈیا کے دوستوں کو، تجزیہ نگاروں کو، اینکرز کو، عوام کو، رائٹرز کو، اہل دانش کو، اہل علم کو اور محب وطن شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنے جعلی اکاؤنٹس، اپنی جعلی ٹیٹیز، اپنی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اوپر بنے ہوئے جو ان کے ریفرنسز ہیں، جو کیسز ہیں، ان میں ریلیف کی حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ابھی تک جو 12.5 لاکھ ٹن گندم انہوں نے پریکیور کی، ابھی تک ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ فلور ملز کو ریلیز نہیں کیا، ایک دانہ گندم بھی۔ اب اس کی وجہ سے کیا سچویشن ہے؟ پنجاب کے اندر 860 روپے گندم کی قیمت ہے، آٹے کی قیمت ہے تھیلے کی 20 کلو کی۔ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت تقریباً 1300 روپے کا جناب آپ کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہے۔ کے پی کے اندر آپ کا تقریباً 1150 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر 860 روپے کا تھیلا لے کر بڑی اچھا ایک چارمنگ قسم کی سچویشن ہے سمگلرز کے لیے بھی، 2 نمبر لوگوں کے لیے بھی، اور جناب بلیک مارکیٹ والوں کے لیے بھی جو گندم کی اور آٹے کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے 860 روپے کا تھیلا لیتے ہیں اور آپ کا کے پی کے کی طرف اور سندھ کی طرف جناب وہ موو کر جاتے ہیں۔ اور سندھ نے جب پریکیورمنٹ کا ٹائم پیریڈ تھا اپریل مئی جون، سختی سے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی گندم یہاں نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی آٹا یہاں نہیں آئے گا۔ نہ یہ پورے پاکستان یا پنجاب کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نہ اپنے سندھ کی فلور ملوں کو ایک دانہ انہوں نے ابھی تک دیا۔ اب ہم جب 860 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں، ادھر آپ کا 1300 کا، ادھر آپ کا جناب 1100-1200 کا، تو جو سمگلرز ہیں، جو بلیک شیپس ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہاں سے 860 کا جناب 15-20 تھیلے بھی جناب چنچی میں لے جائیں یا کسی گاڑی میں لے جائیں یا کسی ٹرک میں لے جائیں یا کسی شاہزور میں لے جائیں، تو وہ دن کا جناب ہزاروں روپے کما لیتے ہیں۔ اور اگر اس سے بہت زیادہ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لاکھوں کا جناب وہ ایک دن کا پنجاب کی 860 روپے کی آٹے کے تھیلے کو استعمال کر کے یہ یہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اب یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر 37,000 ٹن صرف ریکوائرمنٹ ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی گندم کا اجرا شروع نہیں کیا، گندم کو ریلیز کرنا شروع نہیں کیا فلور ملز کو۔ سندھ کے اندر 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے سرکار کے پاس سرکاری گوداموں میں، انہوں نے ابھی تک اپنی فلور ملوں کو ایک دانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے میرا، یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بھی سوال ہے، یہ سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے بھی سوال ہے، یہ بلاول زرداری صاحب کہ جو بڑے لہک لہک کے اور چہک چہک کے اور مہک مہک کے جمہوریت، ایتھکس، ویلیوز اور جناب پارلیمانی سسٹم، پارلیمانی سیاست اور ان چیزوں کا جو ہے وہ وہ ڈھول پیٹتے ہیں اور اس کی غزل پڑھتے ہیں، اس کا راگ الاپتے ہیں۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایک صوبہ اور ایک انتظامی یونٹ اگر محب وطن ہو، اگر اپنے ملک، قوم اور معاشرے سے اس کا دل جناب دھڑکتا ہو، تو کیا وہ ایسی اسٹریٹجی اور ایسی پالیسی اختیار کرے گے؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں 2 آبجیکٹو تھے، ایک تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہ نیگیٹو چہرہ اس ایشو کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا تھا۔ ابھی بھی آنے والے دنوں میں اگر یہ 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے انہوں نے ریلیز کرنا نہ شروع کی تو یہ بحران اور بڑھے گا۔ پنجاب نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس وقت 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی جو ہے وہ محکمہ خوراک ریلیز کر رہا ہے پنجاب کا،
17,000 ٹن ڈیلی کا، اس کے علاوہ کہیں پہ ریلیز نہیں ہو رہی. اور گندم دو جگہ ہی پیدا ہوتی ہے جناب، مین ہب، نمبر 1 پنجاب، نمبر 2 سندھ. اب آپ بتائیں کہ جب پنجاب اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، علیم خان صاحب کی قیادت میں، اور آپ کے محکمہ خوراک کی جو ہے وہ ساری جو لیڈرشپ ہے، جو افسران ہیں، وہ اپنا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، ٹارگٹ بھی 91% کا 10 سال کی ہسٹری کا سب سے بہترین اچیو کر لیا. آپ کا وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ گندم اور آٹے کی قیمت ایک لیول پہ رہے. یہ جو ہم نے ریلیز کرنا شروع کی اور اس پہ اربوں روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے، اور پنجاب حکومت صرف سبسڈی پنجاب کی عوام کے لیے نہیں دے رہی، یہ سبسڈی KPK کے عوام کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں اپنے خرچے سے، اسلام آباد کی عوام کے لیے بھی ہم اپنے خرچے سے دے رہے ہیں. اور اگر آپ کا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے بھی اگر یہاں سے کوئی جاتی ہے تو ہم اپنے خرچے سے پنجاب حکومت جو ہے اپنی سبسڈی جو ہے وہ اربوں روپے کی دے رہی ہے. اس میں نہ وفاق ہمیں اکاموڈیٹ کر رہا ہے، نہ کوئی دائیں بائیں سے کوئی اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں. اب جب ہم نے اپنا کام پورا کیا تو اس وقت صرف سندھ حکومت کی جناب وجہ سے اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ہم نے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر تقریباً 60 لاکھ ٹن کی کھپت ہے، 60 لاکھ ٹن گندم سال کی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے پنجاب کے اندر. ہمارے پاس جناب اس وقت 43 موجود ہے. اب وہ شارٹ فال جو ہے وہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا اسی تناظر کے اندر، کیونکہ جو آخری 2 مہینے تھے گندم کی کٹائی کے، اس میں اس دفعہ بدقسمتی سے بارشیں زیادہ ہوئیں، اور بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل خراب ہوئی، ورنہ شاید اس سے بھی اچھا ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لینا تھا. تو اب وفاقی حکومت نے طے کیا ہے کہ وہ باہر سے تقریباً 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر گندم کا بحران پیدا نہ ہو، تاکہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، بلاول زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، فریال تالپور صاحب کو بچانے کے لیے، شرجیل میمن صاحب کو بچانے کے لیے، مظفر ٹپی صاحب کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم صاحب کو بچانے کے لیے، اور اپنے سارے حواریوں کو اور ان کی کرتوتوں کو اور ان کی کرپشن کو اور ان کی بددیانتی کو بچانے کے لیے پہلے انہوں نے FATF کے قوانین کی پاس کرنے کی صورت میں جناب بلیک میلنگ کی، ادھر سے کامیاب نہیں ہوئے. اب انہوں نے پہلے بھی یہی ٹیکٹکس اختیار کیے جو میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل پچھلے سال کی رکھ دی، اور اس سال بھی یہ جو نیگیٹو اور بھیانک قسم کا جو ایٹیچیوڈ، ایڈمنسٹریٹو ایٹیچیوڈ سندھ حکومت نے رکھا ہوا ہے، کنسیکوینٹلی اس کا نقصان 1300 روپے کا تھیلا وہاں پر 20 کلو کا مل رہا ہے. اور ہم اللہ پاک کے کرم سے میں دعوے سے کہوں گا پنجاب کے اندر اس وقت نہ تو آٹے کی کوئی کمی ہے، اور آٹا 860 روپے کا تھیلا 20 کلو کا وہ مل رہا ہے. اور اگر کوئی اکا دکا جائے وہ کسی بازار کے اندر کسی قسم کی کوئی قیمت کو ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہو تو محکمہ خوراک جو ہے وہ لاکھوں تھیلے جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ خود لے کے موجود ہوتا ہے، اور کسی قسم کا یہاں بحران نہیں ہونے دیا. لیکن اب جبکہ یہ جو پاسکو کے ذریعے سے ہماری گندم امپورٹ ہو رہی ہے وہ 2200 کے حساب سے پر من کراچی آئے گی، کراچی سے یہاں پہنچتے تک جو ہے نا یہ 2600-2700 روپے من ہو جائے گی. اب ہم اس 2600-2700 روپے من لے کر ہم 1475 میں ریلیز کریں فلور ملز کو تو یہ ایک اچھا خاصا دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کا جناب وہ ایک برڈن پنجاب کے اوپر پڑتا ہے. آخر میں صرف 2 ریکویسٹ کروں گا. ایک وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت اس ایشو کے اوپر، ایک تو KPK سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں. اگر ان کے پاس چلو گندم تھوڑی ہے تو ان کی فلور ملز بھی تھوڑی ہیں، وہ پنجاب کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے، وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں تاکہ اس بحران کو کہ جو پیپلز پارٹی پیدا کرنا چاہتی ہے اور سندھ حکومت پیدا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر اوورکم کیا جا سکے. دوسرا، ہماری سندھ حکومت سے بھی گزارش ہے، سب سے پہلے پاکستان، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچو، پیپلز پارٹی والا بن کے مت سوچو.
کہ یہ چیز کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاق میں، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں، اور اگر ہم نے اس کو معاذ اللہ فلاپ کرنے کے لیے ہم اس قسم کی ذخیرہ اندوزیاں اور اس قسم کی جناب انتظامی نااہلیاں کر کے انٹینشلی پرپزلی جان بوجھ کر شاید ہم ان کو فلاپ کر دیں گے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ سردار عثمان بزدار صاحب نے اور علیم خان صاحب نے اور ہمارے محکمہ خوراک نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنا فرض اور اپنا حق ادا کیا۔ 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ اچیو کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کیا۔ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اربوں روپے کی سبسڈی دے کے 1475 کا جناب گندم کی ریلیز کا ریٹ طے کر کے 860 روپے میں 20 کلو کا آٹا وہ ہم نے طے کیا۔ تو اس کے بعد رسپانسبلٹی باقی بھی جو انتظامی یونٹس ہیں ان کا بنتا ہے۔ تو ایک تو وفاقی حکومت سے گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں اور پنجاب کو اس حوالے سے اکاموڈیٹ کریں، اس سبسڈی کے حوالے سے، کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کی ہیلپ کریں تاکہ پنجاب کے جو اس وقت 85% پاکستان کو جو ہے وہ گندم کی فراہمی کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ ہلکا ہو۔ اور دوسرا، میں وفاقی حکومت سے، پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کی نیب سے، پاکستان کے باقی تمام اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سندھ حکومت کی جو یہ انٹینشلی اور پرپزلی اور جان بوجھ کر یہ جو نااہلی ہے انتظامی، کہ جب 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو بھائی ریلیز کرو، فلور ملز کو دو۔ تمہارے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ 1300 روپے کا جناب 20 کلو کا آٹا بک رہا ہے، کم از کم اسی کی شرم کر لو۔ ہر وقت جو ہے وہ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے آپ کہتے ہو اور عوام کو مارنے لگے ہوئے ہو۔ عوام کو بھی آپ مار رہے ہو اور پوری پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے وہ اپنی اس نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ، ایک چھوٹی سوچ کے ساتھ، ایک گری ہوئی سیاست کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح حکومت گر جائے گی۔ حکومت نہیں گرے گی، آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے، اور آپ عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے گندم اور چینی کے حوالے سے پچھلے سال کی ساری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ آپ تمام ٹی وی چینلز نے، پاکستان کے میڈیا نے یہ چیزیں بے نقاب کی کہ سندھ کے گوداموں سے لاکھوں ٹن گندم اور چینی کی بوریاں سرکاری گوداموں سے وہ چوری ہوتی رہی۔ کون چوری کرتا رہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کے اوپر بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ پھر بڑے بڑے بلنڈر، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کا تو ویسے یہ نعرہ ہے بچہ ہوں میں چھوٹا سا کام کروں گا بڑے بڑے، وہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیا کیے کہ جناب آپ کی 10 کروڑ کی مالیت کا گندم ہے جس کا سال کا کرایہ گودام کا 1 ارب روپے ہے۔ گندم 10 کروڑ کی مالیت کی ہے، یہ میں نے نہیں، یہ پاکستان کے میڈیا نے پچھلے سال، بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری فروری میں تمام ٹی وی چینلز نے اس کو بے نقاب کیا تھا۔ 1 کروڑ یا 10 کروڑ کی گندم کو اپنے پیپلز پارٹی کے سیاسی جو عہدیدار ہیں یا ایم این اے ایم پی اے ہیں یا ان کے کرتا دھرتا ہے یا آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی خدمت گزار ہیں، ان کے گوداموں کو کرائے پہ لیا گیا 1 ارب۔ کس مقصد کے لیے؟ 10 کروڑ کی گندم رکھنے کے لیے، اور وہ بھی 10 کروڑ کی گندم وہاں پر پڑی پڑی اس میں کیڑے لگ گئے، اس کو بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ نااہلی میں نمبر 1 ہے، اور اس گندم کے حوالے سے بھی آج میں نے فیکٹس اینڈ فگر سارے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے ابھی شام کو انہوں نے 2 جو ہے وہ پین کلر رکھے ہوئے ہیں، ایک سعید غنی صاحب اور ایک مرزا وہاب صاحب، بیچارے شریف النفس قسم کے شستہ زبان بولتے ہیں، باقی سارے ٹارگٹ کلر ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب اور سارے ان کے جو یہ مگرمچھ ہیں، یہ خزانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ معیشت کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری خزانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری زمینوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے جناب پاؤں میں بم باندھ کے 5-5 6-6 کروڑ روپے کے تاوان لیتے ہیں، یہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ یہ جتنی آپ کی شوگر ملیں ہیں سندھ کی، زبردستی لوگوں سے کھینچ کے جاؤ اپنے نام کرانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ اور جب یہ ٹارگٹ کلنگ کر کر کے معاشرے، سوسائٹی اور سندھ اور میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے تو
تو اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 2 پین کلر رکھے ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب۔ وہ آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے اور واقعی شریف ہیں، میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی اور فیاض الحسن چوہان کی حیثیت سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دونوں بیچارے بڑے شریف، لیکن لگے ہوئے ہیں آگے آصف علی زرداری کے، لگے ہوئے ہیں جناب بلاول زرداری کے، لگے ہوئے ہیں پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل چور اور ڈاکوؤں کے آگے، بیچارے دونوں شریف۔ یہ 2 پین کلر ہیں، آج شام کو یہ آئیں گے یہ دونوں پین کلر، یہ آ کے جہاں وہ رکھیں گے جناب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ لیکن میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 100% پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جناب جو سرکاری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ رکھے ہیں۔ تو آخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، پھر سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پنجاب کی عوام کی اور پاکستان کی عوام کی جس طرح خدمت اس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے۔ چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے 2 خودکش ہیں، وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کا زبردست خودکش بمبار ہے فیاض الحسن چوہان؟ نہیں، میں نے پین کلر کہا ہے۔ آپ نے پین کلر کہا، وہ خودکش کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے، آٹا چکی مالکان جو ہیں وہ 78 روپے سے لے کر 90 روپے تک آٹا جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ 6 ماہ پہلے تک جو نان تھا وہ 10 روپے اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت 15 روپے ہے۔ تندوری روٹی جو ہے وہ 15 روپے قیمت ہے، اور جو دوسری روٹی ہے 6 روپے قیمت تھی، اب 8 روپے قیمت ہے۔ اگر دوسرے آپ صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آٹا کہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا، تو اس میں اصل بتائے گا سیاسی حالات سے ہٹ کر کیا یہ روٹی اور آٹے اور نان کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ چکی کو جو ہے نا ہم ریگولیٹ نہیں کرتے۔ چکی جو ہے وہ مارکیٹ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو میکنزم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم تو 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی ریلیز کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب بہترین طریقے سے KPK کو، اسلام آباد کو اور پورے پنجاب کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں، تقریباً 30-30.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگلے 5 نہیں تقریباً 8 مہینے آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم نے تو پریکاشن پرپس کے تحت یہ آج کی پریس کانفرنس رکھ کے وفاق کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی اور خصوصاً سندھ کو ہم نے جناب کو شرم دلائی ہے کہ انسان بنو اور پاکستانی بنو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہاں جی، اس کے بعد یہ فرمائیے گا کہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوئی ہے، میاں محمد نواز شریف اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں جو ہے وہ درج ہوا ہے۔ دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیا آج مفتی نواز نے اپنے جو نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمانوں کا اعلان کیا، جس میں زبیر جو کہ سابق گورنر تھے ان کا نام کا اعلان کیا۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے ملاقات کی تھی ایک اہم شخصیت سے، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا تھا کہ وہ ذاتی حیثیت سے ملے ہیں۔ اس پر اپنا اب میں بولوں گا تو ساری کی ساری پریس کانفرنس جو ہے نا اس سائٹ پہ چلی جائے گی۔ اچھا، بہرحال آپ نے سوال پوچھ لیا ہے۔ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ سلطان مفرور الدین اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ یہ فوجی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف بات کریں، یہ عدالتی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ جمہوری اداروں کے خلاف بات کریں، اور پھر جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ کے مزداق، آپ مجرم بھی ہوں، آپ مفرور بھی ہوں، تو کون سا ملک ہے جس کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان اور سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوگی، ان کے خلاف بات نہیں ہوگی، اور پھر کرے بھی وہ کہ جو خود مجرم ہے کھربوں ڈالر کی، تو جناب آپ بتائیں کہ بعد ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے، یا ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا جائے، یا ان کا ریڈ کارپیٹڈ استقبال کیا جائے؟ ان کے اوپر پڑے ہی ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ چیں کریں پیں کریں، یہ جناب کنٹینر پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں، یہ درختوں پہ چڑھیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یا یہ UNO کے پاس جائیں، یا یہ کسی کے پاس بھی جائیں، نہ کرپشن کے کیسز کے اندر ان کو ریلیف ملے گا اور نہ ان کو NRO ملے گا۔ اب یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ کے جو ایک مکس اچار پارٹی ہے،
یہ مکس اچار پارٹی جو ہے نا، اب یہ چاہے جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں نکالے، اور ریلی پہلی نکالی لاہور کے اندر، وہ بالکل اسی طرح خلاف ہوئی، افسوس ان غنچوں پر کہ جو بن کھلے مرجھا گئے. پہلی ریلی کے اندر ہی چھوس پھوس وہ لاہور ڈویژن اور وہ لاہور ضلع جس کا 93% مینڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ایک ایم پی اے بھی 200 بندہ نکالے تو یہاں پہ کم از کم 20,000 30,000 بندہ بنتا تھا. لیکن ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے لاہور کے زندہ دلال لاہوریوں نے، جرأت مند لاہوریوں نے، باغیرت لاہوریوں نے، پاکستان سے محبت کرنے والے لاہوریوں نے. انہوں نے کہا کہ اپنے بچے بھیج دے باہر، حسین نواز باہر، حسن نواز باہر، علی عمران باہر، سلمان شہباز باہر، علی ڈار باہر، ساگ ڈار باہر، اور سلطان مفرور الدین ارطغرل بھی باہر، اور وہاں سے کہیں کہ جناب آپ تحریک چلائیں. نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا، نہیں یہ والا نظام نہیں ہوگا. تو لاہوریوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. 250 بندہ نہیں اکٹھا ہوا. کریں بھائی جی، سو بسم اللہ، جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں، ان کا حق ہے. لیکن اگر ریاستی اداروں کے خلاف، اگر جمہوری اداروں کے خلاف، اگر عدالتی اداروں کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کی زبان بولیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ٹارگٹ اچیو کیا، جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ 45 لاکھ میٹرک ٹن ادرک تھا، 40 لاکھ کے قریب ہم نے اس کو حاصل کیا. یہ ٹارگٹ کس طرح اچیو ہو گیا 45 لاکھ کو اب 40 لاکھ میں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ انہوں نے بھی یہی ایشو اٹھایا تھا بارڈر پہ کہ سندھ میں اسمگل ہو رہی ہے، یہاں پہ گندم یہاں سے سستی لی جاتی ہے وہاں پہ. اب تک آپ لوگوں نے کچھ قانونی چارج کیوں نہیں کی؟ صرف آپ ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے یہ کیوں بتاتے ہیں یہ ہو گیا؟ 2 ماہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی. اچھا، عمران صاحب جو ہے نا میرے بڑے بیبا بھائی ہے، اس نے سنا نہیں. میں نے کہا کہ 10 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا. 100% کا لفظ میں نے یوز نہیں کیا، 91%. وہ بات علیم خان صاحب نے بھی ٹھیک کہی ہے اور بات میں نے بھی ٹھیک کہی ہے. انہوں نے کہا 45 لاکھ ٹن ٹارگٹ تھا، ہم نے 41 لاکھ ٹن گین کیا، وہ 91% بنتا. میں نے یہ کہا. جی میاں اسلم صاحب، میاں اسلم صاحب، اب یہ بتائیں کہ بہت ساری ایسی ملیں بھی ہوتی ہیں کہ جو کوٹا لے لیتی ہیں، آگے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں سپلائی کرتی ہے، خالی وہ رولا چلا کے تو وہ کوٹا اپنا بیچ دیتی ہے. یہ بتائیں کہ کتنی ملوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور وہ ملیں کی سیاسی شخصیات کی؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس وقت یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ زیادہ تر آپ کو وزیر صنعت میاں اسلم اقبال صاحب اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا ہے. ہم نے کابینہ کے اندر طے کیا تھا کہ پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. پہلے بھی ہم نے رکھا، مطلب شوگر ملوں کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم آتے ہی جناب 3 ارب روپے کی سبسڈی طے کی تھی، جو اس سے پہلے پچھلے 6 سال سے پاکستان کی روایت تھی، اور اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے ہی اس کی روایت ڈالی تھی کہ امپورٹ بھی کرو اور پھر جناب اس کی سبسڈی بھی دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے برآمد کرو اور اس کے بعد سبسڈی بھی دو. ہم نے 3 ارب طے کیے، اس کے بعد اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا شوگر ملوں کے اوپر کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور ان کو سبسڈی مل رہی ہے کہ نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ چیزیں تھوڑی سی وائلیٹ ہو رہی ہیں، ہم نے روک لیا اور 2.5 ارب پہ جا کے روک دیا. باقی ہم نے آدھا ارب نہیں دی. یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے نا. اسی طرح ہم نے کابینہ کے اندر طے کیا ہے پچھلے 1.5 سال سے شوگر ملوں کے حوالے سے بھی اور گندم کی فلور ملوں کے حوالے سے بھی کہ ان کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس پہ ان کی جناب مل چلنی چاہیے، ان کی مشینری چلنی چاہیے. اب ٹیکنیکل چیزیں یہ وزیر صنعت یا وزیر خوراک زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بیان کر سکیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کے میں ان کی جناب مشینری چلنی چاہیے. اگر وہ مشینری چلائے بغیر آپ کا جناب کوٹا لے لیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے کہ اس کوٹے کو آگے جناب وہ بیچ دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، اس پہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں. یہ بھی سن لیں، کروڑوں روپے کے فلور ملوں کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم اس کے اوپر کسی قسم کا بھی جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی ذیشان صاحب.
دیکھیں ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں نے آج آپ کے سامنے جو تقریباً 30 منٹ لگا کے پوزیشن رکھی ہے کہ کس طریقے سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے قائدین کی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کے لیے اور ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ناکام بنانے کے لیے کس کس انداز سے جو ہے وہ گندم کے حوالے سے بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے. دوبارہ دہرا دوں، پچھلے سال کے اندر 0 پریکیورمنٹ، پچھلے سال کے اندر 5 لاکھ ٹن کا کوٹا تھا پاسکو کا، انہوں نے فیبری تک نہیں لیا. جب لان تان اور چھتر پڑے جناب میڈیا کے اور جناب عوام کے، تو پھر بھاگے بھاگے 2 لاکھ ٹن لیا. اس سال 12.5 لاکھ کا جناب انہوں نے پریکیورمنٹ کی، لیکن ایک دانہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا فلور ملوں کو تاکہ بحران ہو. پھر دوسری طرف پنجاب سے جناب آٹا اور گندم، اس کی سمگلنگ کے لیے تو معاملات ٹھیک ہیں. ادھر سے جناب وہ 12.5 لاکھ میں سے کسی قسم کا کوئی آپ کی گندم اور آٹا جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہ چلا جائے، وہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے ذیشان صاحب، ڈرٹی پالیٹکس، کہ جو اس وقت آپ کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کر رہی ہے، جس کی سرغنہ جو ہے نا اس وقت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ہم تو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں پنجاب حکومت، وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. ہم تو پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. پنجاب پورے پاکستان کے ایک بڑا بھائی کے طور پہ جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے. لیکن ایک بھائی ہے جو سیکنڈ لاسٹ کا جو بڑا بھائی ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے اپنی آوارگی میں جو ہے وہ حد سے گزر گیا ہے. وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار گھر بھی واپس آنا چاہیے. تو میں سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ اتنا انتظامی اور انتقامی آوارگی میں اتنا آگے مت جاؤ، رک جاؤ، پاکستانی بنو. سندھ کی عوام کو بھی آٹا تاکہ اچھی قیمت پر ملے اور پورے پاکستان کو بھی. آخری سوال جی، قذافی بٹ صاحب. ہمارے پاس سب کچھ وافر ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، گڈ گورننس بھی بڑی زبردست ہے. اس گڈ گورننس کے اندر 15 روپے کی خمیری روٹی، 15 روپے کا نان، 8 سے 10 روپے کی سادہ روٹی اور بعض جگہوں پر وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ گڈ گورننس آخر جا کدھر رہی ہے کہ اگر 15 روپے، اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی. روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی اور مل بھی رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 7 روپے کی روٹی ہے، 7 اور 8 روپے کی. واٹس ایپ ایک منٹ، اور تقریباً 12 سے 15 کا آپ کا نان ہے. کیوں ہے بتائیں؟ آپ کے سامنے ساری پکچر کیا کلیئر کیا ہے نا ابھی. یہی تو سارا آپ کے سامنے جناب ساری پکچر سامنے رکھی ہے کہ کس انداز سے گندم کو ذخیرہ اندوزی کر کے، چوری کر کے، روک کے، کس انداز سے سارے معاملات. پنجاب کی پکچر سامنے رکھ دی کہ پنجاب کتنے کھلے دل سے سارے معاملات. اب آپ مجھے بتائیں 10 سال کی ہسٹری میں اگر پہلی دفعہ 91% پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ اچیو ہوا ہے تو یہ کیا گڈ گورننس نہیں ہے؟ ایک منٹ رک جائیں سر، ایک منٹ رک جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 0% پریکیورمنٹ کے جو دوسرا بڑا صوبہ ہے گندم کی پیداوار کے حوالے سے، یہ بد انتظامی نہیں ہے، یہ بیڈ گورننس نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا سندھ اور پاکستان کے اندر لوگ آٹے کے حوالے سے پریشان ہیں اور آپ پاسکو کہتا ہے کہ ہم سے آٹا، آپ ہم سے گندم لو آ کے، لیکن آپ کا صوبہ جا کے گندم نہیں لیتا. وہ 5 لاکھ ٹن گندم آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے ادارہ، لیکن آپ جا کے نہیں لیتے. آپ کا فائنینشیل ایئر ختم ہونے میں 3 مہینے رہ گئے ہیں. یہ بد انتظامی ہے، بیڈ گورننس نہیں ہے سندھ کی. ہم نے تو اپنی پوری جناب ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن پنجاب صرف پنجاب نہیں ہے. جیسے پاکستان، ایک منٹ، اگر تو جس طرح پاکستان اکیلا پاکستان نہیں ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس کے اندر ہم نے سارے ممالک کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، اور مجبوریوں کے تحت ہم بہت سی ایشوز ہیں کہ جسے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور ہر ملک کو کرنا پڑتا ہے، صرف ہمیں نہیں. بالکل اسی طرح پنجاب بالکل کوئی اٹانومس نہیں ہے. پنجاب کے اوپر بوجھ ہے. پنجاب کے اندر آفیشلی ڈکلیئرڈ انتظامی طور پر KPK جناب ہمارے ذمہ ہے، ضلع اسلام آباد ہمارے ذمہ ہے، اور نان آفیشلی پورا پاکستان پنجاب کے ذمہ ہے آٹے کے حوالے سے کہ ہم نے دینا ہے.
تو اس وجہ سے یہ جتنے ایشوز آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سندھ کی بد نظامی